بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام منور علی ہے۔ ایک روز میں نماز جمعہ پڑھنے گیا تو مولوی صاحب جو کہ میرے پڑوسی اور میرے بہت اچھے دوست تھے اور میرے بارے میں سب کچھ جانتے تھے، نماز جمعہ کے بعد مجھ سے کہنے لگے، منور، ایک یتیم لڑکی ہے جو کہ میرے گاؤں کی رہنے والی ہے، اسے اس کی خالہ نے پالا ہے اور وہ لڑکی بہت شریف اور نیک ہے۔ اس کی شادی کی عمر ہو گئی ہے اور کوئی مناسب رشتہ نہیں مل رہا۔ اگر تم چاہو تو میں تمہارا نکاح اس لڑکی سے کروا دیتا ہوں اور نکاح کے بعد تم سادگی سے اسے اپنے گھر لے جا سکتے ہو۔ تمہاری شادی کا خرچہ بھی بچ جائے گا اور اس غریب لڑکی کا گھر بھی بس جائے گا۔ اس وقت میرے پاس کھانے کے پیسے بھی نہیں تھے اور دوسرا، میں کوئی اچھی جاب ڈھونڈ رہا تھا، مگر جب میں نے لڑکی کو دیکھا تو ہاں کر دی، کیونکہ وہ لڑکی تو بڑی خوبصورت تھی۔ میں نکاح کر کے اسے اپنے گھر لے آیا۔ اس لڑکی کا نام فاطمہ تھا اور میرا نکاح اس کی رضامندی سے میرے ساتھ ہوا تھا۔ پہلی نظر میں ہی مجھے اس کے ساتھ محبت ہو گئی تھی اور مجھے خوشی اس بات کی تھی کہ ہماری شادی میں کسی قسم کی کوئی بھی رکاوٹ نہیں آئی تھی۔ ہمارے درمیان میں کوئی بھی ظالم مزاج کے روپ میں نہیں آیا تھا۔ حالانکہ میری ماں کی خواہش تھی کہ وہ اپنی بھانجی کو بہو بنائے گی۔ میں نے بھی پہلے شادی کا معاملہ ان پر ہی چھوڑ رکھا تھا، مگر جب میں نے فاطمہ کو دیکھا تو اس کی محبت میں مبتلا ہو گیا۔ اس کو دیکھتے ہی میرے دل نے گواہی دی کہ یہ وہی ہے جس کے ساتھ میں خوشیوں بھری زندگی گزار سکتا ہوں۔ میرے گھر میں میری ماں کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ جب میں فاطمہ کو گھر لے آیا تو میری ماں مجھ سے ناراض ہو گئی تھی۔ پھر فاطمہ اور میں نے مل کر انہیں منایا تھا۔ وہ میری ماں تھی، ان کا میرے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ 2 دن بعد میری ماں نے اپنا غصہ ختم کر کے فاطمہ کو قبول کر لیا تھا۔ اب زندگی بہت ہی پرسکون انداز میں گزر رہی تھی۔ بس مسئلہ تھا کہ اب میری جاب کا تھا، مگر حیرت کا جھٹکا مجھے تب لگا جب اسی دن میری جاب ایک بہت بڑی کمپنی میں لگ گئی۔ فاطمہ میرے لیے بڑی خوش قسمت ثابت ہوئی تھی۔ میری زندگی میں بہار ہی بہار تھی۔ میری ماں کبھی بھی ہماری زندگی میں دخل اندازی نہیں کرتی تھی اور نہ ہی انہوں نے کبھی فاطمہ پر کسی معاملے میں روک ٹوک کی تھی۔ مجھے اس بات کی بھی خوشی تھی کہ وہ روایتی ساس نہیں بنی تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ میرے دل میں ان کی محبت اور قدر پہلے سے زیادہ بڑھ گئی تھی۔ اب مجھے اپنی جاب کے سلسلے میں 2 مہینے کے لیے پاکستان سے باہر جانا تھا۔ فاطمہ میرے جانے کا سن کر ہی اداس ہو گئی تھی۔ میں نے اسے تسلی دی اور کہا کہ یہ 2 مہینے کا عرصہ پلک جھپکنے سے پہلے گزر جائے گا اور میں تمہیں روزانہ فون کیا کروں گا۔ ایسے ہی ہزاروں طریقے سے بہلا کر میں دوسرے ملک آ گیا، مگر یہاں آتے ہی میں اس قدر مصروف ہو گیا کہ میں اپنا وعدہ بھول گیا۔ سلام دعا کے بعد میں کسی سے زیادہ بات ہی نہیں کر سکتا تھا۔ 1 ہفتے کے بعد میری فاطمہ سے تفصیلی بات ہوئی اور تھوڑی دیر کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ وہ بہت اداس اور پریشان ہے۔ میں نے اس کی اداسی کو اپنی جدائی کا سبب سمجھا تھا۔ پھر مجھے خود پر افسوس ہونے لگا کہ میں اس کے ساتھ بات کیوں نہیں کرتا تھا۔ جانتا بھی تھا کہ وہ میرے بغیر اداس ہو جاتی تھی۔ اب میں نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ مجھے کتنے ہی ضروری کام کیوں نہ ہو، میں روزانہ اس کو فون کیا کروں گا، مگر ہر بار کی طرح یہ عہد بھی ٹوٹ گیا اور میں ہفتے میں 1 آدھ بار ہی اس سے بات کر سکتا تھا۔ جب بھی میں بات کرتا تو وہ بڑے شکوے بھرے انداز میں مجھ سے شکایتیں کرنے لگتی کہ میں اسے وہاں سے جاتے ہی بھول گیا ہوں، اور جب میں نے اس کو ویڈیو کال پر دیکھا تو میں اسے پہچان ہی نہیں سکا۔ وہ بالکل مختلف لگ رہی تھی جس فاطمہ کو میں چھوڑ کر آیا تھا۔ اس کی آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑے ہوئے تھے، رنگت زرد پڑ رہی تھی، ایسے لگ رہا تھا کہ وہ بہت ڈری ڈری سی اور پریشان ہو۔ میں نے پوچھا کہ اس کی پریشانی کا کیا سبب ہے۔ اس کی آنکھیں نم ہو گئیں اور نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہنے لگی کہ یہ آپ کا وہم ہے، میں نے کیوں پریشان ہونا ہے۔ اس کے بعد میری جب بھی اس کے ساتھ بات ہوتی تھی مجھے یہی لگتا تھا کہ وہ مجھ سے کچھ کہنا چاہ رہی ہے مگر کہہ نہیں پا رہی۔ میں جانتا تھا کہ میری امی بہت اچھی ہیں اور اس کا بہت خیال رکھتی ہیں، اس کو کم از کم
میری امی کی طرف سے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، تو پھر مسئلہ کیا تھا؟ کون سی ایسی چیز تھی جو اس کو تکلیف دے رہی تھی اور وہ مجھ سے بیان نہیں کر پا رہی تھی؟ دیکھتے ہی دیکھتے 2 مہینے کا عرصہ گزر چکا تھا اور میری پچھلے 2 ہفتے سے فاطمہ سے بالکل بات نہیں ہوئی تھی۔ میں جانے سے پہلے اس کے لیے اس کی پسند سے تحفے لینا چاہتا تھا، اور پھر جب میں نے اپنی اماں کو کال کر کے فاطمہ کے بارے میں بتایا تو وہ ایک پل کو خاموش ہو گئی، پھر کہنے لگی کہ اس کی خالہ کی طبیعت خراب تھی، وہ ان کی طرف گئی ہے، مگر اس سے میری بات نہیں ہو پا رہی تھی، اس کا نمبر نہیں مل رہا تھا۔ میری پریشانی بجا تھی، میری 2 ہفتے سے اس کے ساتھ بات نہیں ہوئی تھی۔ اماں کہنے لگی کہ 2 4 دن کی بات ہی تو ہے، تم نے یہاں پر واپس آ جانا ہے، پریشان مت ہو اور اچھے سے اپنا کام نپٹا لو۔ اس کے بعد جب میں گھر آیا تو مجھے فاطمہ کہیں بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ پھر میں نے اپنی اماں سے کہا کہ اسے پتہ نہیں کہ آج میں گھر پر آ رہا ہوں، کہاں ہے؟ وہ کہنے لگی کہ تم پہلے کھانا کھا لو، اس کے بارے میں بعد میں بات کرتے ہیں۔ مگر مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میری ماں مجھ سے کچھ چھپا رہی ہو۔ میری تو جیسے بھوک ہی مر گئی تھی، ایسے لگتا تھا جیسے کوئی انہونی ہونے والی ہے۔ میں نے چند لقمے زبردستی کھائے۔ اس کے بعد مجھے اماں اپنے کمرے میں لے کر گئیں، کہنے لگی کہ اب میں جو بات کہنے چاہ رہی ہوں وہ تم نے صبر و تحمل سے سننی ہے۔ پھر جو خبر انہوں نے مجھے سنائی، اس کو سن کر مجھے لگا جیسے ساتوں آسمان مجھ پر آ کر گرے ہوں۔ میری بیوی فوت ہو گئی تھی جبکہ میں اسے یہاں پر بالکل ٹھیک ٹھاک چھوڑ کر گیا تھا، اور 2 ہفتے پہلے وہ بالکل ٹھیک تھی۔ اماں نے مجھے کہا کہ اسے ہارٹ اٹیک ہوا تھا، مگر میں نے تمہیں اس لیے نہیں بتایا کہ تم پریشان ہو جاؤ گے، اور ویسے بھی جو ہونا تھا ہو گیا۔ تم جب واپس آئے ہو تو تمہیں پتہ چل ہی جانا تھا، اگر پہلے بتا دیتی تو تم ڈپریشن میں چلے جاتے، خود کو کوئی نقصان پہنچا دیتے۔ مجھے تو لگ رہا تھا کہ ساری دنیا اندھیر ہو گئی ہے، جیسے میرے لیے کچھ بھی باقی نہیں رہا۔ پھر اماں مجھے قبرستان لے کر گئی اور وہاں پر ایک تازہ بنی ہوئی قبر دکھائی۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ یہی تمہاری بیوی کی قبر ہے۔ وہاں سے آنے کے بعد میں نے جب فاطمہ کی خالہ سے ملنے کی فرمائش کی تو اماں کہنے لگیں کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے پاس چلی گئی ہے، وہ اب اپنے گھر میں نہیں رہتی۔ یہاں فاطمہ تھی جو روزانہ ہی ان کو دیکھنے کے لیے چلی جایا کرتی تھی، مگر اب جب بھی وہ اس دنیا میں نہیں رہی تو وہ یہاں پر اکیلی رہ کر کیا کرتی؟ اب میری حالت بھی کسی مجنوں جیسی ہو گئی تھی۔ میں ہر وقت خود کو کام میں مصروف رکھتا تھا تاکہ اس کی یادوں سے خود کو دور رکھ سکوں، مگر مجھے پھر بھی چین نہیں تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے جاتے جاتے وہ میرا سب کچھ اپنے ساتھ لے گئی ہو، اور اب میں بالکل خالی دامن لیے بیٹھا ہوں۔ اب میری یہی روٹین تھی، میں آفس سے واپس آنے کے بعد روزانہ قبرستان میں چلا جاتا اور اپنی بیوی کی قبر پر فاتحہ خوانی کرتا۔ میں کتنی کتنی دیر تک وہاں پر بیٹھا رہتا تھا اور کبھی عشاء کی نماز کے بعد واپس آتا تھا۔ میں اس کے ساتھ ڈھیروں باتیں کرتا رہتا، ایسے جیسے وہ میری باتوں کو سن رہی ہو، اور کبھی کبھی مجھے لگتا تھا کہ وہ میری باتوں کا جواب دے رہی ہو۔ اماں مجھ سے پوچھتی تھی کہ تم اتنا لیٹ کیوں گھر آتے ہو؟ تب میں نے انہیں بتایا کہ میں فاطمہ کی قبر پر جاتا ہوں اور یہ وقت میں اس کے ساتھ گزارتا ہوں، کیونکہ مجھے آفس سے آنے کے بعد کا وقت اس کے ساتھ گزارنا اچھا لگتا تھا۔ اب 2 3 دن سے آفس میں مصروفیات بڑھ گئی تھیں۔ میں آفس سے بہت ہی لیٹ گھر واپس آتا تھا۔ تقریباً 1 ہفتے کے بعد میں آفس سے جلدی چھٹی کر کے قبرستان چلا گیا، اور وہاں پر جب میں فاطمہ کی قبر کے پاس پہنچا تو وہاں پر 5 6 مرد کھڑے تھے جو میرے لیے بالکل انجان تھے۔ میں نے ان لوگوں کو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ فاطمہ کی قبر پر کھڑے تھے اور مجھے دیکھتے ہی وہاں سے مڑ گئے۔ میں نے اس بارے میں اتنا خیال نہیں کیا، مگر اب روز یہی ہونے لگا تھا۔ میں جب بھی وہاں پر جاتا تو وہ لوگ وہاں پر کھڑے ہوتے، اور جیسے ہی میں جاتا وہ مجھے دیکھتے ہی وہاں سے واپس پلٹ جاتے۔ پہلے دن ان لوگوں کو دیکھنے کے بعد میں نے اس بات پر نوٹس نہیں لیا تھا، کیونکہ اکثر لوگ قبرستان میں دوسرے لوگوں کی قبر پر بھی فاتحہ خوانی کر لیا کرتے ہیں، مگر اب میں مسلسل ان لوگوں کو 1 ہفتے سے دیکھ رہا تھا، اور حیرت کی بات یہ تھی کہ مجھے دیکھتے ہی وہ لوگ وہاں سے پلٹ جاتے تھے۔
ये बात मुझे हैरान करने के साथ साथ चौंका भी रही थी। घर आने के बाद जब मैंने अपनी माँ से इस बारे में ज़िक्र किया, तो इनके चेहरे पर अफ़सुर्दगी तारी हो गई। इनके तासरात ऐसे लग रहे थे जैसे वो मुझसे कुछ कहना चाहती हूँ, मगर कह ना पा रही हूँ। ना जाने क्या चीज़ थी जो इन्हें बात कहने से रोक रही थी। फिर मैंने इनसे कहा कि जो भी बात है अब मुझे बता दें। उन्होंने कहा, कैसे बता दूँ? तुम पहले ही इतने गमज़दा हो। मैं तुम्हें सच बता के तुम्हारे दिल को ख़राब नहीं करना चाहती, मगर मैंने अम्मा को कहा कि आप मेरी फ़िक्र मत करें, जो भी बात है आप मुझे खुलकर बताएँ। मेरा हक बनता है कि मैं जान सकूँ। मुझे एक फ़िक्र लाहक हो गई थी, क्योंकि मैं जब से वहाँ पर गया था, मैंने फ़ातिमा को हमेशा परेशान देखा था। ऐसे लगता था जैसे वो मुझसे कुछ कहना चाहती हो, मगर वो कह ना पा रही हो। यही वजह थी कि मैं सच जानना चाहता था, वो लोग कौन थे? क्या इनकी वजह से ही फ़ातिमा परेशान थी? मगर जो बात अम्मा ने बताई, इसको सुनकर तो मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई। इनका कहना था कि मेरी बीवी का इन लोगों के साथ चक्कर था, वो आवारा लड़की थी। मौलवी साहब ने तुम्हारे साथ धोखा किया है, तभी तो वो ये मस्जिद छोड़कर दूसरे शहर चले गए हैं, और तुम्हारी बीवी से मुख्तलिफ मर्दों के साथ ताल्लुकात थे। मुझे ये सब कुछ सुनकर यकीन नहीं आ रहा था। जितना मैं फ़ातिमा को जानता था, वो बहुत अच्छी और बाकिरदार लड़की थी, मगर मैं अपनी माँ को भी नहीं जुटला सकता था। हो सकता है इन्हें गलतफहमी हुई हो। मैंने इनसे पूछा कि आपको ऐसा क्यों लगा, तो वो कहने लगी कि मैंने इसे कई बार फ़ोन पर मर्दों के साथ नाजेबा बातें करते हुए सुना था, और एक बार तो हद ही हो गई थी। रात को मेरे सोने के बाद इसने किसी को घर पर बुला लिया था। आधी रात को मेरी आँख खुली तो मेरा अपने कमरे में दिल घबरा रहा था। जब मैं बाहर आई तो तुम्हारी बीवी के कमरे से किसी मर्द के बातें करने की आवाज़ें आ रही थीं, और फिर जो मंजर मैंने देखा, मेरा दिमाग ही चकरा गया था। मैं तुम्हारी बीवी के बारे में सोच भी नहीं सकती थी कि वो ऐसा काम कर सकती है। जब मैंने इसे रंगे हाथों पकड़ लिया तो वो मुझसे माफ़िया मांगने लगी, मेरे पाँव पड़ने लगी कि मेरे शौहर को ये सब कुछ मत बताना। तब मेरा भी दिल नरम हो गया, और मैंने इसे ये सोचकर माफ़ कर दिया कि खुदा भी तो अपने बंदों के बड़े बड़े गुनाहों को माफ़ कर देता है। मैं तुम्हें कभी ना बताती अगर इसके बाद भी वो ठीक हो जाती, मगर इसके बाद भी वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आई थी। कितनी ही बार मैंने इसको फ़ोन पर किसी के साथ बातें करते हुए देखा था, और ये सब कुछ मैं तुम्हें बताना ही चाहती थी। मैं चाहती थी कि जब तुम यहाँ पर आओ तब मैं तुम्हें ये सब कुछ बताऊंगी, और वो इसीलिए परेशान रहती थी क्योंकि इसकी असलियत मैं जान गई थी। इसी के डर था कि मैं तुम्हें कहीं ये सब कुछ बता ना दूं, और इससे पहले ही इसकी मौत वाक़या हो गई, और फिर ये सब बातें मैंने इसके साथ ही दफना दी। अब जब तुमने खुद अपनी आंखों से इसकी कब्र पर गैर मर्दों का आना जाना देखा है, जिन्होंने इसका पीछा इसके मरने के बाद भी नहीं छोड़ा, यकीनन इसने इन लोगों को भी तुम्हारी तरह अपने पीछे मजरू बना रखा होगा, जो वो अभी तक इसके इश्क में इस हद तक पागल हो चुकी हैं कि इसकी कब्र पर शाम तक बैठे रहते हैं। माँ की बातें सुनकर मुझे अपनी बीवी से घिन आने लगी थी। इसने आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों किया था? मैं इससे बेतहाशा मोहब्बत करता था, इसकी हर बात मानता था। फिर क्या वजह थी जो वो गैर मर्दों की जानिब मतवज्जा हो गई? अब मेरा दिल नहीं करता था कि मैं इसकी कब्र पर जाऊं और फातिहा ख्वानी करूं। ऐसे ही 2 महीने का अरसा गुजर चुका था। अम्मा का कहना था कि मुझे ज़िंदगी की तरफ वापस लौटकर आ जाना चाहिए और इनकी भांजी के साथ शादी कर लेनी चाहिए, मगर मैं इतनी जल्दी इसको भुला नहीं सकता था, और ना ही मैं किसी और के साथ इतनी जल्दी शादी कर सकता था। मैंने शादी करने से माजरत कर ली। हर रोज़ मैं खुद से ये सवाल करता था कि आखिर इसने मेरे साथ बेवफाई क्यों की थी? मैं इसी के बारे में सोचता सोचता सो गया। रात को मैंने एक अजीब सा ख्वाब देखा जिसमें मेरी बीवी रो रही थी और मुझसे कह रही थी कि एक बार मेरी कब्र कुशाई करके देखो, मैं बहुत तकलीफ में हूँ। मैं एकदम उठकर बैठ गया। मेरे माथे पर पसीने के कतरे झिलमिला रहे थे। पहले मैंने अपना ख्वाब नज़रअंदाज करने की कोशिश की, मगर फिर मैंने सोचा कि हो सकता है कि मेरे लिए ये मेरे रब की तरफ से इशारा हो। मुझे देखना तो चाहिए कि आखिर इस कब्र में ऐसा क्या है। अगले दिन ऑफिस से निकलते हुए मुझे बहुत देर हो गई।
جب میں قبرستان پہنچا تو ہر طرف اندھیرا پھیل چکا تھا۔ میرا دل بری طرح سے گھبرا رہا تھا۔ جب میں نے قبر کی کھدائی شروع کی تو میرے دل نے کہا کہ مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے، مگر جب میں نے قبر کھودی اور اندر کا منظر دیکھا تو میں حیرت زدہ رہ گیا۔ وہ قبر تو بالکل خالی تھی، وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا۔ میری بیوی کی لاش کہاں تھی؟ میری ماں نے کہا تھا کہ یہی میری بیوی کی قبر ہے، اور اس پر تختی بھی فاطمہ کے نام کی لگی ہوئی تھی۔ میرا ذہن بری طرح سے چکرا رہا تھا۔ میں کچھ بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اس کا تو ایک ہی مطلب نکلتا تھا کہ کوئی میری بیوی کی لاش کو یہاں سے نکال کر لے گیا تھا، یا پھر اسے یہاں پر دفن ہی نہیں کیا گیا تھا۔ کتنے ہی سوال تھے جو میرے دماغ میں چکرا رہے تھے۔ اب مجھے کسی پر بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ ایسے لگتا تھا جیسے ساری دنیا مجھ سے جھوٹ بول رہی ہے۔ اب تو میں اپنی ماں کے حوالے سے بھی مشکوک ہو گیا تھا۔ میں نے جلدی سے اس قبر کو بند کیا اور اس کے پاس ہی بیٹھ کر یہ سوچنے لگا کہ آخر میں اس بات کی تہ تک کیسے پہنچوں۔ کچھ تو ایسا تھا جو سامنے تھا مگر مجھے نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں گھر پر نہیں تھا اور میری غیر موجودگی میں میری بیوی کا انتقال ہو گیا، اور میری ماں نے مجھے خبر بھی نہیں کی۔ اور جس قبر کے بارے میں مجھے کہا گیا کہ فاطمہ کی قبر ہے، وہ اس میں موجود ہی نہیں تھی۔ اب سب سے پہلے تو مجھے اس گورکن کو پکڑنا تھا جس نے میری بیوی کو یہاں دفنایا تھا۔ وہی سچ اگل سکتا تھا، اور اس وقت گورکن یہاں پر موجود نہیں تھا۔ جب میں گھر گیا تو میری ماں نے مجھ سے بہت پیار سے بات کی، مگر آج مجھے ان سے بھی بات کرنے کا دل نہیں کر رہا تھا۔ خیر، اگلے دن جب میں قبرستان گیا تو میں گورکن کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہاں ایک نیا گورکن آ گیا تھا۔ اس گورکن نے کہا کہ پہلے والا گورکن نوکری چھوڑ کر چلا گیا ہے اور اب میں اس کی جگہ پر آ گیا ہوں۔ میں بہت مشکل سے اس کا پتہ ڈھونڈا اور اس تک پہنچ گیا۔ جب میں اس کے گھر میں گیا تو مجھے دیکھ کے وہ ڈر گیا اور وہاں سے بھاگنے لگا، مگر میں نے اسے پکڑ لیا اور اسے کہا کہ مجھے سچ سچ بتاؤ، تمہارا بھاگنا یہ ثابت کر رہا ہے کہ تم چور ہو۔ اور پھر اس نے جو کچھ مجھے بتایا، اسے سن کر میں پاگل ہو گیا تھا۔ میں مرے مرے قدموں سے گھر واپس آیا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ جو کچھ ہوا تھا وہ حقیقت تھی یا ایک بھیانک خواب تھا۔ آخر کو وہ ایسے کیسے کر سکتی تھی؟ وہ جانتی تھی کہ میں اسے بے تحاشا محبت کرتا ہوں اور میرے لیے اس کے بغیر رہنا ناممکن ہے۔ تب انہوں نے یہ سب کچھ کیسے کر لیا؟ گھر آنے کے بعد میرا اپنی ماں سے سامنا کرنے کا دل نہیں کر رہا تھا۔ میں اپنے کمرے میں جانے لگا جب انہوں نے مجھے بازو سے پکڑ کر روک لیا اور میرا چہرہ اپنی جانب موڑ کر پوچھنے لگی کہ بیٹا، یہ کیا بات ہے؟ تم اپنی ماں سے کیوں ناراض رہنے لگے ہو؟ ماں سے بھی بھلا کوئی ناراض ہوتا ہے؟ اب میری ساری برداشت جواب دے گئی تھی۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آج میری آنکھوں میں آنسو تھے جسے دیکھ کر ان کا چہرہ لٹھی کی مانند سفید ہو گیا۔ انہوں نے مجھے ٹالنے کی بہت کوشش کی، مگر اب میں ٹلنے والا نہیں تھا، کیونکہ میں اب حقیقت تک پہنچ گیا تھا۔ پھر وہ ہارے ہوئے جواری کی طرح بیٹھ گئی اور کہنے لگی کہ وہ مجھے اچھی نہیں لگتی تھی۔ میں نے ہمیشہ سے ہی اپنی بانجی کو تمہاری بیوی کے روپ میں دیکھا تھا، اسے ہمیشہ اپنی بہو سمجھا تھا، مگر تم نے میری بات کی کوئی اہمیت نہیں دی۔ تم نے اس کے ساتھ شادی کر لی، مجھ سے پوچھنا بھی گوارا نہیں کیا تھا، اور شادی کے بعد تم اس کے سامنے مجھے بھول جایا کرتے تھے۔ تم اسے مجھ سے زیادہ اہمیت دیتے تھے اور یہ بات مجھ سے برداشت نہیں ہوتی تھی۔ میں اندر ہی اندر جلنے لگی تھی، اور جب تم یہاں سے چلے گئے تب میرے پاس ایک اچھا موقع تھا۔ میں نے اس کا جینا حرام کر دیا تھا، اسے بلیک میل کرنا شروع کر دیا تھا۔ اس سے کہا کہ وہ تمہاری زندگی سے چلی جائے، اور پھر میں نے اس کی کچھ جھوٹی ویڈیوز اور کچھ اس کی ایسی تصویریں بنوائیں جنہیں دیکھ کر وہ شرم سے پانی پانی ہو گئی، مگر پھر بھی وہ تمہاری زندگی سے نکلنے کے لیے رضامند نہیں تھی۔ پھر مجبوراً مجھے اس کی خالہ کا استعمال کرنا پڑا۔ انہیں میں نے بہت بری طرح سے دھمکایا تھا کہ وہ فاطمہ کو یہاں سے نہ لے گئیں تو میں یہ تصویریں اور ویڈیو ہر کسی کو دکھا دوں گی، سارے خاندان میں انہیں بدنام کر دوں گی۔ اور پھر فاطمہ کی خالہ ڈر گئی تھیں، وہ اسے یہاں سے لے کر جانے کے لیے رضامند ہو گئیں، اور جب وہ یہاں سے چلی گئیں تو مجھے تمہارا خیال آیا اور میں نے قبرستان میں ایک جھوٹی قبر بنوائی، اس پر فاطمہ کی تختی لگوا دی، اور وہ آدمی میں ہی اس قبر پر بیچتی تھی۔
تاکہ تمہیں یقین آ جائے کہ تمہاری بدکردار بیوی تھی۔ اب میری ماں مجھ سے معافی مانگ رہی تھی اور میں نے کرب سے آنکھیں موند لیں۔ مجھے اطمینان تھا کہ وہ زندہ تھی اور اگلے ہی دن صبح اس کے پاس پہنچ گیا تھا۔ میں اس کو دیکھ کے پہچان بھی نہیں سکا تھا۔ وہ اس قدر کمزور ہو چکی تھی اور میرے غم نے مجھے بہت زیادہ نڈھال کر دیا تھا۔ تب ہم دونوں بہت زیادہ روئے تھے۔ میں نے جب اسے واپس چلنے کی بات کی تو وہ بہت زیادہ خوفزدہ تھی۔ وہ میری ماں سے بہت زیادہ ڈرنے لگی تھی، مگر میں اسے لے کر پھر ایک الگ گھر میں شفٹ ہو گیا تھا۔ میں جانتا تھا کہ اس کی ذہنی حالت کیسی ہے اور میں اس پر کوئی دباؤ نہیں ڈال سکتا تھا۔ میں روزانہ اپنی ماں سے ملنے کے لیے جاتا تھا۔ میری ماں نے جو کچھ کیا تھا وہ معافی کے لائق نہیں تھی، مگر میری ماں تھی، اس لیے میں نے دل پر پتھر رکھ کے اسے معاف کر دیا تھا۔